پروگرام فہم اقبال کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ خورشید ندیم صاحب سکولر ہیں، رائٹر ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات آج کے ہمارے پروگرام کے حوالے سے کہ آپ اقبال شناس ہیں، جو سب سے بڑی خوبی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ خورشید صاحب آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے علامہ اقبال کے فکر و فلسفے کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور خاص طور پر ہم اپنی ان 2 ایپیسوڈز میں فوکس کر رہے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے، جو انہوں نے کہا، جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی، اور جو ایک معیار وہ طے کرنا چاہتے تھے کہ ہماری جو نوجوان ہیں انہیں کس طرح کا ہونا چاہیے، جہاں وہ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، وہ ان کو خودی کا درس دیتے ہیں، اقبال کا شاہین کہتے ہیں، اور بڑی انکریجمنٹ امید بھی ان کو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان ان میں پیچھے ہیں، انہیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ وہ انہیں تشنہ لب کہتے ہیں، خالی ایاغ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شستہ روب بھی کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ روشن دماغ والی ایک بڑی زبردست ٹرم ہے، وہ ان کے لیے سوال کرتے ہیں۔ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایڈریس ہو جاتی ہیں کہ اگر اس روشن دماغی کو وہ استعمال کریں، اس پوٹینشیل کو استعمال کریں تو ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنے فکر و فلسفے میں ان مسائل کا جو ہمیں حل دیا، آج کے پروگرام میں ہم اس حل کے حوالے سے بات کریں کہ کیا حل وہ تجویز کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے، زندگی کی راہ متعین کرنے کے لیے، کیا سمجھتے ہیں وہ؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اقبال شناس کہا، یہ تو ایک بڑا دعویٰ ہے، ظاہر ہے میں اس کا مصداق نہیں ہوں، میں اقبال کا ایک طالب علم ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش میں ہوں، اور جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی دعوے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک مسلسل عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج 80 سال ہو گئے ہم اقبال کو غالباً دنیا سے 1938 میں وہ دنیا سے گئے، اور آج تک ہم اقبال کو دریافت کرنے کے عمل میں ہماری ذہانتیں، ہمارے صاحبان فکر و نظر اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی وسعت اتنی ہے، فکر اقبال کی وسعت اتنی ہے کہ اس کو دریافت کرنے کا عمل بھی گویا ایک صدی پر محیط ہے۔ تو اس لیے کوئی آدمی شاید یہ دعویٰ مشکل سے کر پائے کہ میں اقبال شناس ہوں۔ ہم سب اقبال کے طالب علم ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اسی طالب علمی میں ہی ہمارا بھلا ہے کہ ہم اقبال کو جانیں اور ان کو اپلائی کریں، ان کا اطلاقی علم حاصل کریں، یعنی صرف یہی نہیں کہ اقبال کہتے کیا ہیں، بلکہ اقبال کا ریلیونس کیا ہے اور ہم کس طرح ان کی فکر سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ اقبال کا مخاطب نوجوان ہے، جاوید کے ستارے سے وہ اقبال نوجوانوں کو سخن بنژاد نو، نئی نسل سے وہ کلام کرتے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں، جہاں کرٹیسزم کرتے ہیں، جہاں وہ مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی مسئلے کا حل جب آپ بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے مرض کی تشخیص ضروری ہوتی ہے، جی بالکل، اس کے بغیر علاج آپ تجویز نہیں کر سکتے، تو وہ بتاتے ہیں۔ اب وہ علاج کیا ہے؟ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف مرض کی تشخیص نہیں کرتے، وہ اس کا علاج بھی بتاتے ہیں، اور وہ علاج انہوں نے اپنی اسی نظم میں جو جاوید نامہ کے آخر میں ہے، خطاب بجاوید، اور جس کو میں نے عرض کیا کہ وہ سخن بنژاد نو، نئی نسل سے وہ کلام کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اس میں انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ من بطبع عصر خود گفتم 2 حرف، کردہ ام بحرین اندر در 2 حرف۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں یہ دور حاضر میں جو اسالیب ہیں گفتگو کے، بات کرنے کے، اس اسلوب کو سامنے رکھ کے میں نے لکھی ہیں، جو گویا میں نے یہ 2 حرف جو ہیں، یوں سمجھیے کہ 2 برتنوں میں نے 2 دریا بند کر دیے، بحرین، میں نے 2 سمندر، 2 دریا اس کے اندر میں نے بند کر دیے ہیں، اور ایک ہے حرف پیچا پیچ، اس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرا ہے حرف نیشدار، یعنی ایک کا مخاطب عقل ہے اور ایک کا مخاطب دل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو چیز میں دماغ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، حرف پیچا پیچ، وہ ان کا اشارہ ہے اپنے خطبات کی طرف، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اقبال کے فلسفیانہ کلام ہے جو انگریزی میں ان کے خطبات ہیں،
انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا تو آگے چل کے ہم ان کا بھی خاص طور پہ ذکر کریں گے. تو ایک چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ خود پات چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور کیا کہ بطب اثر, یعنی آج کے دور کا جو مزاج ہے تحقیق کا, ریسرچ کا, اس کو سامنے رکھ کر میں نے وہ کتاب لکھی. اور دوسری چیز کہ اس کو کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حرف تہدار بانداز فرنگ, یعنی انگریزوں کے ہاں جو ریسرچ کا ایک میتھڈولوجی ہے, جو طریقہ ہے, میں نے اس کو سامنے رکھ کے یہ چیزیں لکھی ہیں. اور پھر آگے چل کے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے ذکر اور ایک ہے فکر. فکر سے مراد یہ ہے کہ کائنات پر غور کیا آپ نے, سوچا آپ نے, اس کائنات کو دریافت کرنے کی کوشش کی. انفس و آفاق, یعنی اپنے اندر بھی جھانکا آپ نے, اپنے آپ کو بھی دریافت کیا, اس کائنات پہ بھی غور و فکر کیا, اس کو بھی دریافت کیا. اور پھر ذکر, یعنی اس کی حقیقت, خدا کی ذات تک آپ پہنچے, اس کی حقیقت کو آپ نے جانا. یہ دو چیزیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اصل این از ذکر و اصل آن از فکر, یعنی ایک چیز کی جو اصل ہے وہ فکر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک چیز کی اصل جو ہے وہ ذکر ہے. یعنی دماغ کا کمال کیا ہے, وہ جو حرف پیچا پیش میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں تمہیں, کہ تاکہ تمہارے اندر وہ سوچ و بچار کی صلاحیت پیدا ہو, تمہارے فکر میں جولانی آئے, اس کے اندر وسعت پیدا ہو, گہرائی پیدا ہو. اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ فکر کے ساتھ میں ذکر پیدا کرنا چاہتا ہوں, تاکہ وہ تمہارے دل کا گویا مخاطب, دماغ کے لیے میں فکر دے رہا ہوں, تمہارے دل کے لیے میں ذکر دے رہا ہوں. دیکھیں کیا کمال کی چیز انہوں نے کہی ہے کہ اے تو وارث این فکر و ذکر. جاوید سے مخاطب ہو رہے ہیں, نوجوان نسل سے خطاب کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان دونوں کے وارث بنو, یعنی ذکر کے بھی وارث بنو اور فکر کے بھی وارث بنو. دیکھیے اقبال کا جو کرٹیسزم ہے جدید علم پر, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فکر تو دیتا ہے, ذکر نہیں دیتا. یعنی وہ آپ کو کائنات کی وسعتوں پر غور تو سکھا دیتا ہے, وہ یہ تو بتا دیتا ہے کہ اس کائنات پہ دیکھو کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, لیکن یہ سارا عمل جو ہے کسی نتیجے تک پہنچنا چاہیے نا. یہ محض کائنات کو دریافت کرنا تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ نتیجہ کیا ہے اصل میں, وہ نتیجہ اگر خدا کی ذات تک تمہیں نہیں پہنچاتا تو تمہارا یہ فکر کا عمل ادھورا ہے. تو وہی کہتے ہیں یہ ادھورا انسان نہیں چاہیے مجھے, میں نئی نسل کو ایک مکمل انسان دیکھنا چاہتا ہوں, لینا چاہتا ہوں. وہ جو قرآن مجید بھی کہتا ہے نا کہ انسان جب غور کرتا ہے کائنات پر اور اس کے اسرار و رموز کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ایک نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے میرے پروردگار آپ نے یہ سب کھیل تماشا نہیں بنایا, یعنی یہ کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے, آپ ہیں اور آپ بنانے والے ہیں, اور آپ نے سب کچھ جو بنایا یہ باطل نہیں بنایا, ایسا نہیں بنایا, اس کے اندر کچھ جان ہے, اس کے اندر کچھ مشن ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ جو علم ہے بنیادی طور پر وہ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہونا چاہیے. تو میں جو دے کے جا رہا ہوں وہ جو تمہارے مسائل ہیں, تم تشن لب بھی ہو, خالی ایاغ بھی ہو, شستہ رو بھی ہو, لیکن اس کا حل کیا ہے, اس کی حل دو چیزیں میں سوچ کے جا رہا ہوں. ایک تمہاری فکر کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کی جولانی کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اور ایک تمہارے اندر ذکر کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے. اور وہ فکر کیا ہے, میرے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, میرے خطبات ہیں. اور ذکر کیا ہے, یہ میرا اردو فارسی کا کلام سارے کا سارا, جو تمہارے اندر ایک جذبہ, ایک سوچ کی اہمیت پیدا کرتا ہے. تو اقبال یہ دو چیزیں کی طرف ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اقبال کا سولوشن جو ہے ہم دیکھنا چاہیں, جیسے ہم نے شروع میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں, کہ ہم نئی مملکت کے خد و خال وہ واضح کریں, نئی مسلم سٹیٹ کے خد و خال. اور وہ کہاں سے آئیں گے, وہ میرا خیال ہے کہ وہ اسلام کی جو ریکنسٹرکشن کے بارے میں اقبال نے لکھا نا, وہاں سے وہ اجتہاد, اور وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم ان کو کھولیں گے کہ کس طرح کی وہ رہنمائی ہمیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خورشید صاحب, ہم مسائل کے حوالے سے بھی بات کر چکے, مسائل کا حل کیا ہے اور کیا علامہ اقبال چاہتے ہیں, لیکن ہمارے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیسے کریں, جس تعلیم کی وہ بات کر رہے ہیں اس تعلیم کا اہتمام کیسے کیا جائے. اب آج کے دور کی اگر میں بات کروں, نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ان کی شاعری جو ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے اس دور پہ, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں. اگر ہم نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے شاید ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کو سمجھانے کے لیے لوگ موجود ہونے چاہیے جو ساری چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, علامہ اقبال کے افکار کو, ان کی شاعری کو, ان کے خیالات کو. ایک تو اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ وہ اہتمام ہم کیسے کریں ان کو ایجوکیٹ کرنے کا. پھر ہمارے تعلیمی ادارے یقیناً اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں, اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک. تو وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا پوزیشن ہے ہماری؟ دیکھیے اقبال نے
جو ہمارے روایتی تدریس کے ادارے ہیں، تربیت کے ادارے ہیں، ان سے مایوسی کا اظہار کیا۔ ایک کہتے ہیں کہ دو ہیں نا ادارے ہمارے روایتی طور پہ اگر آپ دیکھیں، ایک ہے آپ کا مدرسہ اور ایک آپ کی خانقاہ۔ یعنی وہ مدرسہ وہ ہے جہاں سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، مدرسہ سے مراد اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، یہ سارا وہ ادارے جہاں سے آپ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اور خانقاہ کیا ہے؟ جہاں سے آپ اخلاقی تربیت، تزکیہ نفس، اس طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ایک فکر کا ادارہ ہے، ایک ذکر کا ادارہ ہے۔ ہماری روایت میں یہ دونوں چیزیں اگر ڈیوائیڈ کریں یہ بہت آسان کر دیا آپ نے اس کو سمجھنے میں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں مایوس کن ہیں، چنانچہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ میں نمناک آنکھوں کے ساتھ وہاں سے گیا، میں مدرسے اور خانقاہ بھی گیا، تو میں روتا ہوا آیا وہاں سے، اس لیے کہ نہ کوئی زندگی ہے وہاں، نہ کوئی محبت کا درس ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی خیال ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل خالی دامن ہے وہ۔ نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ، نہ کچھ کائنات پر غور و فکر کی کوئی چیز ہمیں سکھاتے ہیں، نہ کوئی خدا شناسی کا کوئی عمل وہاں ہو پاتا ہے۔ یعنی مدرسے میں دنیا کی تعلیم پسماندہ ہے، آپ کی خانقاہوں میں، آپ کی روحانی تعلیم کے مراکز میں کوئی نہ نظر پیدا ہوتی ہے، نہ معرفت پیدا ہوتی ہے، کچھ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کو بلکہ وہ بہت شدید کرٹیسزم کرتے ہیں دونوں اداروں پر۔ اور یہاں اسی میں جو خطاب جاوید ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عالمہ از علم قرآن بے نیاز، کہ عالم جو ہیں وہ قرآن کے علم سے بیگانہ ہیں، بے نیاز ہیں، سیکھ رہے ہیں، سب کچھ ان کو پتہ ہے، لیکن قرآن مجید کو نہیں پڑھتے۔ ان کے اندر وہ جو چیز یعنی حقیقی علم جو پیدا ہونا چاہیے، دنیا کو سیکھیں، جیسے انہوں نے ہم پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا، اسے وہ منع نہیں کیا۔ بالکل انہوں نے یہ بتایا کہ اگر لا الہ کا جوہر تمہارے اندر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تمہاری تعلیم ہے فرنگیانہ۔ جاوید سے انہوں نے کہا کہ اگر تم یورپ کے، امریکہ کے مدرسوں میں، تعلیمی اداروں میں جاؤ پڑھو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خود اقبال پڑھے، ہمیں معلوم ہے جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا، جاوید اقبال ان کے بیٹے کو بھیجا کیمبرج وغیرہ میں، وہ خیر وہ تو ان کے بعد گئے، ان کی وفات کے بعد، لیکن خود بھی گئے اور کبھی کسی کی ظاہرہ انہوں نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہاں جا کے سیکھو، لیکن ساتھ یہ کہا کہ سیکھو تو یہ ذہن میں رکھو، تب سیکھو جب جوہر لا الہ تمہارے اندر ہو۔ یعنی ایک اس علم کو جاننے کا اور پرکھنے کا ایک پیمانہ پہلے سے تمہارے اندر موجود ہو، ورنہ تو بھٹک جاؤ گے نا تم، ادھر ادھر سے جو چیزیں تم سیکھو گے۔ تو سیکھنا پرابلم نہیں ہے، اصل یہ کہ اس کو پرکھنے کی اہلیت تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور وہ کہاں سے آئے گی؟ قرآن مجید کے علم سے، اور یہاں کا عالم جو ہے بے نیاز ہے قرآن مجید سے۔ تو خوشی صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں فکر اور ذکر، اس کے جو دونوں ادارے ہیں وہ دونوں سے مایوس سے، تو پھر ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اس کی تشکیل نو، اس کو نئے سرے سے کھڑا کرنا، اس کو نئے بنیادوں پر استوار کرنا، یعنی آپ کا علم جو قرآن مجید پر کھڑا ہو۔ دیکھیے اقبال نے کیا خوبی سے اس کو بیان کیا ہے اسی جاوید نامہ میں، ایک جگہ وہ کہتے ہیں اسی اپنے خطاب میں کہ یہ جو صلاحیت ہے جس کی طرف ہم علم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ علم ہے کیا اصل میں، اگر وہ نہیں وہ چیز پیدا کرتا تو تم کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم جز شرع مقام تو نیست، علم جز تفسیر آیات تو نیست۔ علم اس کے سوا کیا ہے کہ تمہارے دل کے حالات کا بیان ہے۔ مقامات کہتے ہیں دل کے حالات کو، اس کی شرح ہے، تمہارے دل میں کیا، اس کو کھولتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ علم یہ ہے، یعنی علم اگر دل میں اترنے کا، نفس کے اندر، انسان کی ذات کے اندر، یعنی دل جو ہے انسان کی طرح کے وجود کا ایک تو ہے نا ہمارے بایولوجیکل کنسٹرکٹ، ایک ہے انسان کی پوری شخصیت، اس کا وجود، اس کا جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ تو علم کیا ہے؟ یہ مقامات ہیں جو دل کی کیفیات ہیں، اس کا بیان ہے، اس کی شرح ہے، اور یہ آیات تو، یہ جو نشانیاں ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی، اس کی تفسیر ہے علم اصل میں۔ تو علم دو چیزوں کا نام ہے، اگر جو مدرسہ یہ نہیں دیتا اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نہیں دیتا، وہ جس کی ضرورت ہے آپ کا وہ آپ کو عطا نہیں کرتا۔ تو اقبال گویا ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں نئے سرے سے دین کے علم کو، اور ساتھ اپنے دنیا کے علم کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں نئی بنیادوں پر۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود علم سے بھی آپ استفادہ کریں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی سیکھیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ دنیا میں جو علم کی روایت آگے بڑھ رہی ہے، جو آپ سے ہٹ کے بڑھ رہی ہے، فرنگی جیسے میں نے کہا اداروں میں، فرنگ بھی ان کا ایک استعارہ ہے
سیکولر یا آپ کہیے کہ غیر دینی تعلیم کی طرف، غیر دینی اداروں کی طرف. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو علم ہے، آپ کے جو علمی ادارے ہیں، آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کو جن خطوط پر استوار ہونا چاہیے وہ کیا ہیں کہ ایک طرف آپ گویا اپنے دین کو سیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اقبال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب اس سے آگے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ تو بہت چیلنجنگ ہے، تو یہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف بھی اقبال نے نا، میں آپ سے عرض کروں کہ کمال ہے، چونکہ ہم فہم اقبال ہمارا پروگرام ہے. جس طرح سے بیان کر رہے ہیں اسی کے اندر سے سوالات نکل رہے ہیں اور میں مجبور ہو رہی ہوں کہ میں ضرور وہ بھی آپ سے سمجھوں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، کیسے کریں اس کو. اس کے لیے دیکھیں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کو ہمارے ہاں ایک موومنٹ چلی تھی کچھ عرصہ پہلے، وہ ہے اسلامائزیشن آف نالج، کہ علم کی وہ بنیادیں آپ دریافت کریں جو بنیادیں بنیادی طور پر اسلام سے ماخوذ ہیں. اسلام سے ماخوذ ہونے کا مطلب قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. آپ کا جو منبع علم ہے، آپ کا جو سورس آف نالج ہے وہ قرآن و سنت ہے. تو وہاں سے جو چیز دریافت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر اپنے علوم کو تشکیل دیں. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جدید علم ہے، جو اس کائنات کو پرکھنے کا علم ہے، اس کو بھی آپ سیکھیں. جو علامہ اقبال کی خطبات ہیں جس کی طرف ابھی انہوں نے توجہ دلائی ہے، اس کا پہلا خطبہ ہی علم بالحواس اور علم بالوحی پر ہے. یعنی ایک علم، ایک نالج جو وحی سے آتا ہے، ایک وہ جو حسی علم ہے، یعنی وہ جو سائنس کا علم ہے، ہمارے دیکھنے سے، ہمارے چھونے سے، جس کو ہم کہتے ہیں حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے، تجربے سے حاصل ہوتا ہے. ان دونوں علوم کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہیں، ان میں تطبیق کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیسے ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا، میں نے جو پہلے سوال کیا تھا اس کا ایک حصہ جو ہے اسے میں چاہتی ہوں کہ ایڈریس کر دیں. کیا ہمارے ہاں اقبال شناس اتنے لوگ موجود ہیں کہ جو آگے نوجوان نسل کو اس نالج کو، ان کے فکر کو، ان کے فلسفے کو ٹرانسفر کر سکیں، عام فہم انداز میں ان کو سمجھا سکیں کہ علامہ اقبال کا میسج ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آپ یہ شاعری پڑھ رہے ہیں، کچھ فارسی میں ہے، کچھ ایسے مشکل الفاظ ہیں کہ ہمارے نوجوان، وہ تو انہوں نے خود ہی شستہ رو کہہ دیا ان کو، تو وہ شاید اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا ان کے لیے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ایک بڑا چیلنج ہے یہ، اور میں افسوس کروں کہ اگر آپ اردو نہیں جانتے، اگر آپ فارسی نہیں جانتے، چلیں فارسی نہ بھی جانیں، اگر اردو نہیں جانتے تو آپ اقبال کے ساتھ زندہ رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے. اقبال ہی کیا، اپنی روایت کے ساتھ نہیں قائم رکھ سکتے. ہمارے نظام تعلیم کا جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، جس نے ہمیں اقبال کو ہمارے لیے اجنبی بنا دیا ہے، وہ بنیادی طور پر ہمارے ذریعہ علم میں سے اردو کا یا مقامی زبانوں کا نکل جانا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل اقبال، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ذکر کیا، یہ جو شعر پڑھے، اقبال نے بتایا نا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہے جو تمہارے ذکر کے لیے. اب آپ بتائیے کہ وہ جو اقبال کے شعروں کے اندر جو ان کا درد دل جھلکتا ہے، اگر آپ اردو نہیں جانتے تو کیا ترجمے سے آپ اس درد دل کو سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ فارسی نہیں جانتے، ان کی اسالیب سے واقف نہیں ہے، تو آپ جاوید نامہ سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل. آپ وہ جو اقبال جو وہ کہتے ہیں نا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، وہ جو اقبال کو لہو رلاتی ہیں چیزیں، اس کا ادراک آپ کو کیسے ہوگا جب آپ جان نہیں پائیں گے کہ اقبال آپ سے اصل میں کیسے اپنا درد دل بیان کر رہے ہیں؟ کیسے وہ جب اپنے بیٹے کو مرتے دم یہ وصیت کرتے جا رہے ہیں ان کے کسٹوڈین کو کہ دیکھیے اس کو یہ ضرور پڑھانی ہے. اگر وہ جاوید فارسی نہیں جانتے تو کیا پڑھیں گے جاوید نامہ کو؟ کیسے سیکھیں گے اقبال سے؟ تو اقبال کے ساتھ ہماری ایک اجنبیت قائم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اجنبیت اس وجہ سے ہے کہ ہم اردو زبان نہیں جانتے. میں کہتا ہوں فارسی نہ بھی جانیں لیکن اردو تو جانیں. اردو نہیں جانیں گے تو آپ اقبال سے زندہ رشتہ قائم نہیں رکھ سکیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے لیے بھی اور ہمارے سوچنے سمجھنے والے اذہان کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ فرنگیانہ تعلیم سے اقبال نے کون سا منع کیا آپ کو؟ انگریزی سیکھیے، فرانسیسی سیکھیے، باقی زبانیں آپ سیکھیے. انگریزی اسکولوں میں ضرور بھیجیں اپنے بچوں کو، اداروں میں ضرور بھیجیں، وہ زبان بھی سیکھیں، لیکن اپنی زبان سے شناسائی، بالکل یہ تو آپ کی لازمن ہے. دیکھیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمان، آپ کے بچے مسلمان رہیں، فرض کریں آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں، کسی کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ الگ بات ہے، وہ مسلمان بنے، وہ مسیحی بنے، وہ جو بھی بنے، کسی کو اگر اس سے دلچسپی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے. لیکن جس کو دلچسپی ہے وہ یہ سوچے کہ اگر وہ قرآن مجید سے بچوں کو متعلق نہیں کرے گا تو کیسے
وہ قرآن مجید سے سیکھیں گے، اور وہ اگر عربی زبان سے اتنی شناسائی نہ ہو کہ تلاوت ہی کر سکیں تو قرآن سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے تہذیبی شعور پیدا ہو، آپ کے اندر اپنا اجتماعی شناخت پیدا ہو، بالکل وہ نہیں پیدا ہوگی جب تک اردو زبان نہیں جانتے. بالکل اس لیے کوئی اقبال پیدا کریں گے آپ کے اندر. یہ انہوں نے جو کہا نا دانائے راز، وہ دانائے راز پیدا کرے گا، اور دانائے راز سے ہمارا کوئی رشتہ ہی قائم نہیں ہے. تو یہ بڑا پرابلم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تعلیم جب تک اردو زبان کو مرکزیت نہیں دیتی اس وقت تک اقبال کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اچھا خورشید صاحب، اس میں کردار والدین کا بھی بہت زیادہ ہے، بہت اہم ہے. ہم سب کچھ حکومتوں پہ اوبویسلی نہیں ڈال سکتے، اور یہ غلط ہوگا اگر ہم سارا مدعا ادھر ڈال دیں. ہمارے اساتذہ جو ہیں، ہمارے والدین ہیں، وہ یہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، یہ تڑپ پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے والدین چونکہ چاہتے نہیں ہیں. ہماری یہ کوشش بدقسمتی سے آج کل یہ ہے کہ انگریزی اسکولوں میں بچے جائیں، اور انگریزی اسکولیں گھر میں بھی ہم ان کے ساتھ انگریزی میں بات کریں اور اسکول میں بھی، تاکہ ہمارا بچہ انگریزی میں پرفیکٹ ہو جائے. تو وہ تڑپ کیسے پیدا ہوگی؟ صرف اردو زبان سکھانا اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس چیز کو سمجھنا، اس فلسفے کو سمجھنا، اسے ایبزارب کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہی تو اقبال کا رونا یہی ہے نا کہ یہ جب کوئی قومیں حساس نہیں رہتی. اقبال جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آپ آکی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ جو علم تھا یہ ہمارا تھا، اور یہ سارے کا سارا یہ ہمارے آبا کا حاصل کردہ علم تھا. ہم نے چھوڑ دیا اس کو، اور وہ سارے کا سارا یورپ جا پہنچا. ہمارا دل جو ہے وہ دکھتا ہے کہ وہ ہمارا علم سارا وہ لے کے چلے گئے. سوال یہ ہے کہ وہ اقبال کا سارا رونا ہی یہ ہے کہ اس علم کے ساتھ تعلق نہیں پیدا کریں گے تو آپ اپنے وجود کو مٹا دیں گے، آپ کی کوئی شناخت نہیں ہوگی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں کسی شناخت کے ساتھ آپ زندہ رہیں تو یہ شناخت اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ اپنی روایت سے جڑیں گے. یہ اس بارے میں اگر آپ حساس نہیں ہوں گے، اگر آپ قوم ہماری حساس نہیں ہوگی اپنے بچوں کے بارے میں. دیکھیے ہمارے والدین پریشان ہوتے ہیں، گریڈ اچھے نہیں آئے بچوں کے. بالکل. کیا وہ کبھی پریشان ہوئے کہ وہ اقبال کو کتنا جانتے ہیں، وہ قرآن مجید کو کتنا جانتے ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے واقف ہیں ان کی سیرت سے؟ وہ ساری چیزیں ان کے اندر نہیں پیدا ہوگی جب تک وہ اپنی تہذیب کے ساتھ جڑیں گے نہیں. اور وہ جڑیں گے نہیں جب تک والدین اس کے بارے میں حساس نہیں ہوں گے. یعنی نظام تعلیم بھی حساس ہو، ریاست بھی حساس ہو، والدین بھی حساس ہو، آپ کا انوائرمنٹ بھی حساس ہو. دیکھیے میڈیا میں جب ہم بات کرتے ہیں کتنے پروگرام ہیں جو اقبال پہ ہوتے ہیں، کتنے پروگرام ہیں جو اردو پر ہوتے ہیں. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انڈیا میں ایون ریختہ کے نام سے آپ کی ٹیلی ویژن پہ فلمیں چلتی ہیں. بالکل. اقبال کو وہاں زیر بحث لایا جاتا ہے، غالب کو زیر بحث لایا جاتا ہے. غالب پہ دیکھیے آج بھی سب سے اچھی اگر کسی نے کوئی کاوش کی ہے ڈرامے فلم کے اعتبار سے تو وہ بھارت کی شاعر گلزار نے کی ہے. ہم تو نہیں کر پائے. تو غالب تو ہمارے تھے نا، ہماری تہذیبی استارہ ہیں وہ. اقبال تو سراسر ہمارے ہیں، لیکن ہمارا ان سے کوئی تعلق اس لیے نہیں بن پایا کہ ہم نے وہ حساس نہیں ہوئے. ہم نے تعلق بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. بالکل ہم حساس نہیں ہوئے. ہماری اس میں غلطی ہے. اچھا اب آخری چند منٹس ہیں ہمارے پاس، تو خورشید صاحب میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح سے علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کو مخاطب کیا، اس تارک جو ہے انہوں نے یہ سوال کیا ہے، تو وہ پوری نوجوان نسل کو مخاطب ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ نصیحتیں بھی کی ہیں جاوید کو. تو اینڈ میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا نصیحتوں کے بارے میں ہمیں بتا دیں، پھر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کس طرح سے مستفید ہو سکتی ہے، کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. یہ جاوید نامہ کے آخری اشعار ہیں. سخن بنژاد نو، یعنی وہ سخن بنژاد نو، یعنی وہ نئی نسل سے جو کلام کر رہے ہیں اس میں وہ آخر میں کچھ باتیں کہتے ہیں. جاوید سے مخاطب ہوتے ہیں لیکن ظاہر سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی چیزیں ہیں. یہ جو دنیا میں تم کرتے ہو، تمہارے اندر کچھ چینجز آتی ہیں، وہ دو طرح کی ہیں، رقص تن اور رقص جاں. ایک چیز ہے یہ جو موسیقی سن لی، یہ قوالی سن لی، تمہارے اندر ایک تم مست ہو گئے، تم حال میں آ گئے. یہ تمہارا رقص تن ہے، تمہارا جسم رقص کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ تم رقص جاں کی طرف جاؤ، تمہارا وجود رقص کرے. وجود رقص کرے مطلب تمہاری شخصیت متحرک ہو جائے، اس کے اندر ایک گردش ہو، اس کے اندر ایک زمانے کو دریافت کرنے کا عمل ہو. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ رقص تن در گردش آرت خاکرا، رقص جاں برہم زند افلاک را. کہ رقص جاں سے یہ تمہارا خاکی وجود یہ متحرک ہو جاتا ہے، تم رقص میں آ جاتے ہو رقص تن سے. لیکن رقص جاں سے پورا افلاک متحرک ہو جاتا ہے.
مجھے اقبال نے کہا نا کہ آ رہی ہے دما دم کن فیکون، یہ کائنات ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، کہ یہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کا علم وسعت پذیر ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب تک تمہارا تن رقص میں نہیں آئے گا، تمہارا جان رقص میں نہیں آئے گی، رقص تن کافی نہیں ہے، رقص جان چاہیے، گویا تمہارے پورے وجود کے اندر حرکت ہونی چاہیے، تمہارے اندر آگے بڑھنے کی تحریک ہونی چاہیے، تمہارے اندر اس کائنات کو، اس کی وسعتوں کو ناپنے کی تمہارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور پھر جاوید کو وہ آخر میں وہ مخاطب کرتے ہیں کہ اے میرا تسکین جان ناشکیب، اور میرے ناسودہ دل کی تسکین، اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں، تو اگر رقص جاں گیری نصیب، اگر تو اپنی جاں کو رقص میں ڈالنا سیکھ لے، تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، تو سر دین مصطفیٰ گویم ترا، کہ میں تم سے دین مصطفیٰ کا راز بتا دوں گا تمہیں، اور ہم بقبر اندر دعا گویم ترا، پھر میں قبر کے اندر بھی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ آخری شعر ہے جاوید نامے کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی جان کو رقص میں ڈال دو تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے ہیں اس کا راز کیا ہے، اور پھر میں قبر میں بھی تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ وہ جو اقبال بار بار کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا جو تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، اس کو تم اگر تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، رقص جاں میں تم آ جاؤ، تو میں تمہیں سر مصطفیٰ، دین مصطفیٰ کا جو راز ہے وہ تمہیں بتا دوں گا، اور وہ جو انہوں نے کہا ہو نا کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو، تو وہ تمہارے اندر صلاحیت پھر پیدا ہو جائے گی، وہ راز میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور وہ راز کیا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ میں نے بتا دیا ہے، وہ 2 حرف ہیں، وہ میں نے 2 کوزوں میں 2 دریا بند کر دی ہیں، ایک میرے خطبات اور ایک میری فارسی اور اردو کی شاعری۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہی وہ آخری پیغام ہے اس ملک کے، اس قوم کے نوجوانوں کے نام، کہ وہ اپنی جان کو رقص میں لے کے آئیں، اپنے وجود کو رقص میں لے کے آئیں، مطلب یہ کہ متحرک ہوں، تحریک ان کے اندر پیدا ہو، اس کائنات کو جاننے کا، اپنی ذات کو جاننے کی صلاحیت پیدا ہو، تاکہ پھر وہ اس قابل ہو جائیں، ان کے اندر وہ پوٹینشل پیدا ہو جائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس کے رازوں کو جان سکیں، ورنہ تو سطحی علم جو ہے، ڈائریکشن سیٹ ہوگی، ظاہر ہے سمت کا تعین اگر رقص تن ہی پہ رہے تم، یہ قوالی سن لی، اس سے تم وہ ہو گئے، محظوظ ہو گئے، تم نے کہا کہ سر دھن لیا، اور تم نے تھوڑا اٹھ کے کھال میں جیسے پڑ گئے، تم رقص کر لیا، یہ کافی نہیں ہے۔ وہ ہوگا تو تم سر دین مصطفیٰ نہیں جان سکتے، رقص جان چاہیے سر دین مصطفیٰ کو جاننے کے لیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے اپنے وجود کو حرکت میں لانا پڑے گا، اس کائنات کو جاننا پڑے گا، اپنے وجود کو جاننا پڑے گا، اس کے بعد تم اس قابل ہوگے۔ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی وہی میسج ہے میرا خیال آج بھی جو اقبال نے دیا تھا، کہ اپنے وجود کو رقص میں ڈالیں، حرکت میں آئیں، یہ کائنات کو دیکھیں، اپنے وجود کو دیکھیں، اس کے بعد میرا خیال ہے علم حاصل کریں، اپنی روح کو سیراب کریں، یہ بہت ضروری ہے، روح کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو گویا۔ بالکل، بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی دلچسپ گفتگو ہم کر رہے تھے فہم اقبال میں، علامہ اقبال کے افکار کو، ان کے خیالات کو، ان کی شاعری کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان 2 پروگرامز میں ہم نے کوشش کی کہ وہ نوجوانوں کے لیے کیا میسیج انہوں نے دیا ہے، کیا وہ سوچ رکھتے تھے، کیا ان کی توقعات تھیں، وہ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے انہیں ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہمیں علامہ اقبال میں مل جاتی ہیں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ تڑپ آپ کے اندر ہے تو یقیناً آپ نہ صرف ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔